آپ کے بھرپور استقبال میں چیئرمین سینٹ جناب سید یوسف رضا گیلانی۔ Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. آج یوم آزادی کے اس بابرکت اور تاریخی دن پر پوری قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 14 اگست کے اس بابرکت تاریخی دن ایک محض تاریخ نہیں، یہ ایمان، آزادی، خود مختاری، جمہوریت اور قومی عزم کی علامت ہے۔ یہ اس جدوجہد کی یاد دلاتا ہے جو برِ صغیر کے مسلمانوں نے اپنے تشخص، حقوق اور ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بے مثال قیادت، مسلمانان برِ صغیر کی قربانیوں اور تحریک پاکستان کے کارکنوں کی جدوجہد نے پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی صورت میں متعارف کرایا۔ آج ان لاکھوں بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں اور نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی صعوبتیں برداشت کیں، اپنا گھر بار چھوڑا اور آزادی کی خاطر قربانیاں دی۔ ہم پاکستان کے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ان تمام شہداء کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے وطن کی سلامتی، سرحدوں کے دفاع، امن اور خود مختاری کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان قربانیاں ہماری قومی تاریخ کا روشن باب ہیں اور ہمیشہ ہمارے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ ہماری بہادر افواج نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہر مشکل گھڑی میں قوم کا ساتھ دیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں پیش کی۔ سرحدوں کی حفاظت، داخلی سلامتی کا چیلنج ہو یا قدرتی آفات کے دوران قوم کی مدد، پاکستان کے مسلح افواج نے ہمیشہ نظم و ضبط، پیشہ ورانہ صلاحیت، شجاعت اور قومی خدمت کی روشن مثال قائم کی ہے۔ ہم اپنے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ قوم کو اپنی مسلح فوج پر فخر ہے اور ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی دفاعی، سلامتی، خود مختاری اور قومی کے تحفظ کے لیے پوری قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ خواتین ہماری قومی ترقی کی بنیادی قوت ہے۔ خواتین نے تعلیم، سیاست، کھیل، دفاع، طب، کاروبار اور دیگر شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ تاہم ہمارا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ہمیں اس عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ ہر خاتون کو تعلیم، صحت، تحفظ، روزگار، معاشی خود مختاری اور سیاسی و سماجی قیادت کے مساوی مواقع حاصل ہوں۔ اس طرح ہمارے نوجوان پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ اور مستقبل ہے۔ ہمیں انہیں معیاری تعلیم، ہنر
سائنس، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل معیشت سے جوڑنا ہوگا تاکہ وہ نہ صرف روزگار حاصل کریں بلکہ پیدا کرنے والے خود بن جائیں۔ معزز حاضرین، پاکستان آج مہنگائی، بے روزگاری، توانائی کے ضروریات، پانی کی قلت، موسمیاتی تبدیلی، صحت اور معیاری تعلیم کے مسائل، آبادی میں اضافے، دہشت گردی، بدعنوانی اور ادارہ جاتی اصلاحات جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ ان چیلنجز کا مقابلہ قومی اتحاد، قانون کی حکمرانی، میرٹ، انصاف، مضبوط اداروں اور مستقبل و مربوط پالیسیوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے صنعتی پیداوار، زراعت، برآمدات، توانائی کے مؤثر استعمال، چھوٹے اور درمیانی کاروبار، انسانی وسائل، ڈیجیٹل معیشت اور جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ تعلیم، صحت، روزگار اور کاروبار کے مواقع میں اضافہ ہی پائیدار معاشی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ہماری موجودہ حکومت کی ڈیجیٹلائزیشن، معلوماتی شفافیت، زرعی و صنعتی ڈیٹا اور جدید ٹیکنالوجی سے متعلق اقدامات بھی اس سمت کی کوشش میں ہیں کہ ملک مختلف شعبوں اور عوام کو جدید معلومات مواقع سے زیادہ مؤثر طور پر جوڑا جائے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان صرف زمین، ایک خطہ نہیں بلکہ ایک نظریہ اور قومی عہد ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد عدل، دیانت، امانت، علم، برداشت، مساوات، اخوت، انسانی حقوق اور اقلیتوں کے احترام جیسے اصولوں پر قائم ہے۔ ریاست مدینہ کا تصور سے رہنمائی لیتے ہوئے ہمیں ایسا پاکستان بنانا ہے جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو، کمزور محفوظ ہو اور خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کا احترام ہو، اور ریاست عوام کی خدمت کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھے۔ ہماری قومی یکجہتی ہمارے سب سے بڑی طاقت ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر، ہم سب پاکستان کی وحدت کی خوبصورت رنگ ہیں۔ ہماری مختلف زبانیں، ثقافتیں، روایات اور علاقائی شناختیں ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہماری مشترکہ قومی طاقت ہے۔ پاکستان اپنے ہمسایہ اور دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ امن، باہمی احترام، تعاون، تجارت اور باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کا خواہاں ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن، تعاون اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات کو فروغ دیا ہے۔ پاکستان نے حالیہ برسوں میں عالمی سطح پر ایک ذمہ دار، امن پسند اور فعال ملک کے طور پر اپنی شناخت کو مزید مستحکم کیا ہے۔ ایران امریکہ تنازع کے دوران پاکستان کی بروقت اور مؤثر سفارت کاری نے نہ صرف خطے کو خطرناک جنگ سے بچایا بلکہ عالمی امن و استحکام کو یقینی بنانے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پر لا کر جنگ بندی اور خطرناک بگاڑ پھیلاؤ کو روکنے میں کامیابی حاصل کی، جس سے دنیا
بھر میں یہ پیغام گیا ہے، پاکستان امن کا علمبردار ہے اور عالمی امن کے لیے عملی اقدامات کرتا ہے۔ اسی طرح مکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کا ایک شاندار سفارتی اور اسٹریٹجک کامیابی ہے، جس نے خطے میں تعاون، اعتماد اور مشترکہ سلامتی کے لیے نئے باب کھولے۔ اس معاہدے نے نہ صرف پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا بلکہ اس خطے کے امن و امان، استحکام کا ضامن اور قائدانہ کردار ادا کرنے والا ملک ثابت کیا۔ یہ کامیابیاں پاکستان کی سیاسی، عسکری قیادت کی بصیرت، حکمت اور فعال سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں، تدبر اور عملی اقدامات کے ذریعے دنیا کو دکھایا کہ پاکستان نہ صرف خطے بلکہ عالمی امنی سطح پر امن کے لیے ایک کلیدی قوت ہے۔ ان کی قیادت نے پاکستان کو عزت، وقار اور اعتماد بخشا اور دنیا بھر میں پاکستان کے کردار کو ایک ذمہ دار، امن پسند اور باوقار ملک کے طور پر تسلیم کرایا۔ یہ سفارتی اور دفاعی کامیابیاں اس بات کا ثبوت ہیں پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کی بنیادی اصول یعنی امن، استحکام اور تعاون پر قائم ہے اور عالمی برادری میں ایک فعال، مثبت اور قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت اور ان کے جائز حقوق کے لیے پاکستان اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے بھی پاکستان انصاف، آزادی اور خود مختاری اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے حق میں اپنی آواز بلند کرتا رہے گا۔ آج ہم آزادی کی یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے وطن کو ایک مضبوط، خوشحال، پرامن، جمہوری اور باوقار ملک بنائیں گے۔ پاکستان نے زراعت، صنعت، دفاع، تعلیم، صحت، سائنس و ٹیکنالوجی، کھیل اور دیگر شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہمارے پاس باصلاحیت نوجوان، محنتی عوام، قدرتی وسائل اور بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے ہم قومی مفاد کو ذاتی اور سیاسی اختلافات سے بالاتر رکھیں، آئین اور جمہوری اداروں کو مضبوط کریں اور ترقی کے سفر کو تسلسل دیں۔ پاکستان ایک تاریخ گواہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، پاکستانی قوم نے ہر آزمائش کا مقابلہ عزم، حوصلے اور اتحاد سے کیا ہے۔ آج بھی ہمیں اسی قومی جذبے کی ضرورت ہے۔ ان اندھیروں سے کہو کہ اجالا کر لیں، ان اندھیروں سے کہو کہ اجالا کر لیں، ہم نئے عزم سے بنیاد سحر رکھتے ہیں۔ آج بابا قوم کی فرمان، ایمان، اتحاد
تنظیم کو قومی زندگی کا عملی اصول بنانے کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اس کی سرحدوں کو محفوظ رکھے، اس کے عوام کو خوشحال بنائے، اس کے نوجوانوں کو علم اور کردار کی دولت عطا کرے اور اس اداروں کو مضبوط کرے، اس کی معیشت کو استحکام دے اور اس کے شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے غازیوں کو سلامت رکھے اور وطن کو امن، ترقی، انصاف اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ یہ وطن امانت ہے، یہ آزادی نعمت ہے، یہ پرچم عزت ہے اور قوم کی طاقت ہے اور پاکستان کی امید کا نام ہے۔ پاکستان کی تاریخ مشکلات، آزمائشوں اور کامیابیوں کا حسین امتزاج ہے۔ اس سرزمین میں جنگوں کا سامنا کیا، قدرتی آفات برداشت کی، دہشت گردی کے اندھیروں کو چیلنج کیا، معاشی دباؤ دیکھے، مگر ہر دفعہ پاکستانی قوم نے نئے عزم کے ساتھ اٹھ کر ثابت کیا پاکستان ایک زندہ، بہادر اور باصلاحیت قوم کا وطن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وطن کی دیانت، اخلاص اور عزم کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق دے۔ میں اپنی طرف سے، پورے ملک کی طرف سے، قوم کی طرف سے، میں آج آزادی کے موقع پر، انڈیپینڈنس ڈے پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آج بہت بڑی تعداد میں بچے، خواتین، نوجوان یہاں موجود ہیں اور یہی ہمارا مستقبل ہے، یہی قوم کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور 60% of the population of Pakistan consists of youth۔